الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ودعوهم ولم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل وکان الانسان اکثر شیء جدلا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی ویستغفروا ربهم الا ان تأتیہم سنة الاولین او یأتیہم العذاب قبلا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا بہ الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی اذانہم وقرا ان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا وربک الغفور ذو الرحمۃ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا وتلک القری اہلکناہم لما ظلموا وجعلنا لمہلکہم موعدا۔ اور ہم اس دن پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین کو ایک کھلا میدان، اور ہم جمع کریں گے انہیں اور نہیں چھوڑیں گے پیچھے ان میں کسی کو، اور پیش کیے جائیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے ہوئے۔ پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آج تم آ گئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، بلکہ تمہارا خیال و گمان تھا کہ ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدہ کا دن کا وقت، ان کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے اس سے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے کہ افسوس اس نوشتہ کو کیا ہو گیا ہے، یہ نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹے گناہ کو اور نہ کسی بڑے کو، مگر اس نے اسے شمار کر لیا ہے، اور وہ پالیں گے وہ عمل جو انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تو کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ قوم جن میں سے تھا، پس اسی نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے ان سے کوئی مدد نہیں لی تھی، اور نہ ان کو حاضر کیا تھا جب میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، اور نہ اس وقت جب خود ان کو پیدا کیا تھا، اور میں نہیں بناتا
گھمراہ کرنے والے کو اپنا دوست اور دست بازو، اور اس روز اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جن کو تم خیال کرتے تھے، تو وہ مجرم پکاریں گے انہیں، پس وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان ایک آڑ، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، اور وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے ہی والے ہیں، اور نہ پائیں گے وہ اس سے کوئی جائے نجات۔ اور بے شک ہم نے بار بار اور طرح طرح سے بیان کی ہیں اس قرآن پاک میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور کس نے روکا ہے لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں، جب آ چکی ہے ان کے پاس ہدایت، اور مغفرت طلب کریں اپنے رب تعالیٰ سے، مگر یہ کہ وہ منتظر ہیں اس کے آئے ان کے پاس اگلوں کا دستور، یا آئے ان کے پاس طرح طرح کا عذاب، اور ہم نہیں بھیجتے رسول مگر مزدہ سنانے والے اور ڈرانے والے، اور جھگڑتے ہیں کفار بے سر و پا دلیلیں دے کر، تاکہ وہ مٹا دیں اس سے حق کو، اور بنایا انہوں نے میری آیتوں کو اور ان کو جن سے وہ ڈرائے گئے مذاق، اور اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں سے، پس اس نے روح گردانی کر لی ان سے جن سے اسے نصیحت کی گئی، اور فراموش کر دیا اس نے ان اعمال بد کو جو اس نے آگے بھیجے تھے اس کے دونوں ہاتھوں نے، ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکے، اور ان کے کانوں پر گھرانی پیدا کر دی، اور اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف تو وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے کبھی بھی، اور ان کا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا ہی رحمت والا ہے۔ اور اگر وہ پکڑ لیتا انہیں ان کے کیے ہوئے اعمال پر تو جلدی بھیج دیتا ان پر عذاب، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ نہیں پائیں گے اس وقت اپنے لیے اس کے بغیر کوئی پناہ گاہ، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دیا ان کے رہنے والوں کو جب وہ ظالم بن گئے، اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے اسے واپس لے لے۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور انہیں دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز فرماتا ہے۔ اور جو تکبر کرتے ہیں اور اس کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور اس کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس میں مشغول ہو کر اصلی اور ابدی زندگی کو برباد نہ کریں۔ یہ زندگی بارش کے پانی کی طرح ہے، جب زمین سے نباتات اگتی ہیں، خوب سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سب ختم ہو کر پھر صاف میدان بن جاتا ہے۔ اس طرح بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپا، اور پھر دنیا سے ہمیشہ کے لیے آدمی رخصت ہو جاتا ہے، پھر یہ ساری زندگی محض ایک لمحہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس پر یقین کرنا چاہیے اور اس کی امید رکھنی چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے، عبادت سے اور تسبیح و تمہید سے، نماز فجر سے عشاء تک جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور تسبیح و تمہید کے کلمہ تمہید کی تعریف فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ پاک 99 تکلیفوں اور بیماریوں کا علاج ہے، جس میں ادنا تکلیف غم ہے، اور یہ جنت کا خزانہ ہے۔ آج کا فرمان الہی بھی اسی کی وضاحت ہے کہ یقین کر لو کہ قیامت ضرور آئے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح، اور یہ زمین سب چٹیل میدان بن جائے گی، اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ جلالہ کی بارگاہ اقدس میں دست بستہ حاضر ہوگی، کوئی شخص باقی نہ رہے گا، ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے حوالے ہوگا، اور گنہگار اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کے نام اعمال میں لکھا ہوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے، اور یہ حقیقت جو بار بار بتا دی جاتی ہے قرآن پاک میں کئی طریقوں سے تمہیں بتایا گیا ہے، پھر بھی تم شیطان اور اس کے پیروکاروں کی بات مان کر اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بھول جاتے ہو۔ یہ شیطان تو وہ ہے جس نے تمہارے دادا کو سجدہ نہیں کیا اور تمہاری وجہ سے ہی مردود ہوا، وہ تمہارا دشمن ہے اور تم اس سے دوستی بناتے ہو اپنے خالق اور مالک مہربان کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہاری ہدایت کے لیے آئے، ان کی ہدایت پر چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، ورنہ
گزشتہ امتوں کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو سامعین کرام، یہ بات واضح ہو گئی کہ ساری گمراہی شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہے، اور یہ شیطانی غلبہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب دل و دماغ روشن ہو جائیں تو آدمی شیطان کی چلاکیوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔